أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکاف ہے جی. 18ویں سورت ہے ماشاءاللہ. 17 سورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں اور 69 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے. مکی سورت ہے. کفار مکہ نے یہود سے مدد مانگی. انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا یہود کے پاس کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جسے ہم پوچھیں اور محمد اسپیچ لیس ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے 3 سوال پوچھے کہ کشتی والوں کا کیا معاملہ تھا اور اصحاب الکاف کون تھے, غار والے لوگ کون تھے, اور ذوالقرنین کون تھے. یہ 3 کوسچنز تھے جن کے جواب میں پھر سورہ کاف آئی. تو اس میں ان واقعات کو زیر بحث لایا گیا ہے. کاف غار کو کہتے ہیں اور اسی سے پھر اس کا نام اصحاب الکاف سے اس کا نام ہو گیا. الحمدللہ الذی, حمد اس رب کے لیے ہے جس نے انزلہ نازل کیا علی عبدہ اپنے بندے پر الکتابہ کتاب کو. تعریف اس رب کی ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری. یعنی لائق تعریف اللہ کی ذات. وہی نبی بناتا ہے, وہی کتاب بھیجتا ہے, تو اصل لائق تعریف اس کی ذات. قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول. تو اہمیت اللہ کی وجہ سے. اور یہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ جی رسول, میں تو اللہ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ رسول کریم کا رب ہے, یہ بہت ہی گھٹیا, شرکیہ اور توہین آمیز بات ہے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ حقیقت ہے, اللہ ازلی و ابدی سچائی ہے, باقی سب جھوٹ, باقی سب بیکار بات. ولم نہیں یجعل بنایا اس نے, لہو اس میں ایوجن ٹیڑھا پن, اس نے اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. یعنی کہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایوج کہتے ہیں اردو میں, ہم ٹیر کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بھول بھلیا ٹائپ چیزیں جس کی سمجھ نہ آئے, گنجل پن ہونا. تو مشکل نہیں ہے, قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے آپ 10 مطلب نکال سکے. قرآن واضح ہے. اسی لیے تو جب کوئی بندہ قرآن کو فہم سے پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں نا بابے پیر فقیر, پھر کہتے ہیں وہابی ہو گیا. تو یہ بڑا عام کہا جاتا ہے جی جڑا قرآن پڑھ کر وہابی ہو جاتا ہے. مجھے پھر کہا گیا, تو میں نے پھر کہنے والے سے کہا کہ اگر قرآن وہابیت سکھاتا ہے تو پھر وہابیت ہی ٹھیک ہے نا, پھر دین تو وہی صحیح ہے جو قرآن سکھاتا ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے. چل فقہی مسائل ہیں, وہ بھی ایسی بات نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے, ان پر ذرا غور کرنا پڑتا. باقی عقائد وغیرہ کے اعتبار سے قرآن بالکل کلیئر ہے. قیمن سیدھی بات کرتا ہے, قرآن میں بات بالکل سیدھی ہے. لینذرا تاکہ وہ آگاہ کر دے. قرآن بالکل سیدھی بات کرتا ہے تاکہ نبی آگاہ کر دے. پڑھ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنانا ہے نا. باسن شدیدن, اس عذاب شدید سے, من لدنہ جو اس کی طرف سے آنے والا ہے. یعنی قرآن سیدھی بات کرتا ہے. قیمن میں قرآن مراد ہے, لینذرا میں وہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور من لدنہ میں وہ سے مراد اللہ پاک ہے. قرآن بالکل سیدھی بات کرتا ہے تاکہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس عذاب سے آگاہ کر دیں جو اللہ پاک کی طرف سے آنے والا. جہنم کا عذاب, قیامت کی سزا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور خوشخبریاں دے دے ایمان والوں کو. الذین, ایمان والے وہ ہیں, یعملون الصالحات, جو نیک کام کرتے ہیں. ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال درست کریں. اگر اعمال میں درستگی نہیں ہے تو پھر زبانی دعوے تو ہیں پر ایمان کا لیول بہت کم. ٹھیک ہے. اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, بے شک ان کے لیے اجر حسنہ ہے, اچھا اجر. یعنی جو بھی ایمان لایا اور پھر اس نے نیکیاں کی تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا. ماں کسی نہ فیہ ابداً, اس بدلے میں وہ ہمیشہ رہیں گے. بدلے میں کوئی کیسے رہتا ہے بھائی؟ بدلے میں جنت ملے گی نا, تو جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ, اور آگاہ کر دے, وارن کر دے ان لوگوں کو جو قالو کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا, اللہ نے اولاد بنا دی. اور ان لوگوں کو بھی آگاہ کر دے جنہوں نے اللہ کے لیے یہ کہہ رکھا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا دی, جیسا کہ انگریز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ عیسائی کہتے ہیں. انگریز تو خیر نسل آ جاتی ہے, عیسائیوں میں یہ بات زیادہ ہے نا. ما لہم بہ من علم, کوئی علم نہیں ان کے پاس اس بات کا. ولا لآبائہم, نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس, نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ ان کے اجداد کے پاس. یعنی کہ کسی کتاب میں تو نہیں آیا. انجیل اٹھائیں, انجیل میں کہیں ڈھونڈ کر لائیں,
लिखा हो कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे, कहीं नहीं लिखा। जिस तरह कुरान और हदीस में कहीं नहीं आया कि एक बंदा आएगा अब्दुल कादर जिसको तुम गौसे आजम बना लेना, कहीं नहीं लिखा कि एक बंदा आएगा अली बिन उस्मान हिजवेरी जिसे तुम दाता साहब बना लेना, लिखा है कहीं पे? कहीं नहीं लिखा ना, खुद ही बना लिया ना सारे बाबे, इमाम बरी भी और मुश्किल कुशा भी और सब कुछ। बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने भी इब्नुल्लाह जो करार दिया ईसा अलैहिस्सलाम को, अपनी मर्जी से दिया, इंजील में कुछ नहीं आया। तो अल्लाह कहते हैं ना इनके पास कोई इल्म है, दलील है, ना इनके अजदाद के पास थी। कबूरत बहुत बड़ी है, कलीमतन बात तखरुजु मिन अफवाहिहिम, जो इनके मुंहों से निकलती है, ये बहुत बड़ी बात है जो इनके मुंह से निकलती है। हर तरह का शिर्क जी बहुत बढ़िया बड़ा है, और शिर्क सारे अमल को खा जाए। ये जो बैठकर झूठ गढ़ते हैं ना हमारे लोग भी, ये सारा उसी में आता है। इन यकूलूना इल्ला कज़िबा, वो जो कुछ कहते हैं सब झूठ है। फला अल्लाह का शायद कि आप वाक़िउन हलाक कर दे नफ्सा का, अपनी जान को, अला आसारिहिम इनके पीछे। इल्लम अगर ना युमिनु वो ईमान लाए बिहाज़ल हदीस इस कलाम पर, असफन गम के मारे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अपने आप को हलाकत में डाल देंगे इन लोगों के गम में कि ये इस कुरान पर ईमान क्यों नहीं ला रहे। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा फिक्र करते थे कि लोग ईमान नहीं ला रहे, बहुत रोते थे, बहुत दुआएं मांगते थे, तड़पते थे। तो अल्लाह ने कहा इतना गम ना करें, आप अपने आप को बीमार कर लें, ये हर किसी का अपना मामला है। इन्ना बेशक जलना हमने बनाया मा अलल अर्दी जमीन पर जीनतन आराइश लहा उसके लिए लिनबलुवहुम ताकि हम आजमाएं उन्हें, अय्युहुम कौन है उनमें से अहसनु ज्यादा अच्छा अमलन अमल में। हमने जमीन को इनके लिए खूबसूरत बना दिया, आराइश वाला कर दिया, ताकि हम इंसानों को आजमाएं कि कौन ज्यादा अच्छे अमल करता है। जमीन पर दिलकशी है ना, बहुत दिलकशी, और अब तो और बढ़ गई है। तो इस दिलकशी के अंदर हमारी आजमाइश है कि दिलकशी को तर्क करते हुए जन्नत की तलब में कौन है जो नेक अमलों पर खड़ा होता है। वही ना बेशक हम ला जायलूना बना देने वाले हैं माँ अलैहा जो कुछ इस पर है, सईदन मैदान जुलूजन चटियल, जो कुछ जमीन पर आबाद है ना एक दिन हम से चटियल मैदान बना देंगे। जब एंड ऑफ टाइम आएगा, कयामत आएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, हशर के दिन जब दोबारा जमीन पैदा होगी तो जमीन पर कोई पहाड़ दरख्त कुछ नहीं होगा, सारा बस एक मैदान होगा। हम हसीबता क्या समझ रखा है आपने, अन्ना बेशक असहाबल काफी गार वाले व रकीम और कतबे वाले कानुमिन आयातिना आजवा, हमारी कोई बहुत बड़ी निशानी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या लगता है कि गार वाले और कतबे वाले हमारी बड़ी निशानी है? एक ही गिरोह है, असहाबे काफ के। गार पर बाद में कतबा लगाया था ना, अभी अब वाकई में पढ़ेंगे तो अल्लाह कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि बहुत अजीब बात है? अब देखिए इससे बड़ी बात तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है, इससे बहुत बड़ी बात आदम का पैदा किया जाना, हवा का पैदा किया जाना। तो अल्लाह पाक कहते हैं क्या लगता है, बहुत अजीब बात है। पहले हम आयतें पढ़ेंगे फिर इंशाअल्लाह इस वाक्य को भी देखेंगे। इस अवल फितियातु, ये चंद नौजवान थे, पनाह ली थी उन्होंने, इलल काफी एक गार में। फकालू, वो कहने लगे, रब्बना ए हमारे रब, आतिना हमें अता फरमा, मिल्ला दुनका अपनी जानिब से, रहमतन रहमत, वहय्यिल लना मिन अमरिना रशदा, और हमें हमारे मामलात में रहनुमाई अता फरमा। ये दुआ है जी, इसको याद करें जब ज्यादा परेशानी हो, कोई आपस में मामलात उलझे हो तो आप उसमें इस दुआ को पढ़ें। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यिल लना मिन अमरिना रशदा, तो बड़ी जामे खूबसूरत दुआ है। फदरबना अला आज़ानिहिम फिल काफी सिनीना अददा, तो हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया, थपक कर सुला दिया हमने कानों पर, गार में कई साल तक, जो गिने हुए थे, डिसाइडेड थे। सुम्मा बअसनाहुम लिनालमा अय्युल हिज़बैनी अहसु लिमा लबिसु अमदा, फिर हमने उन्हें उठाया ताकि दोनों ग्रोहों में से देखे कौन है जो ज्यादा सही समझता है उस गिनती को जिसमें वो सोए रहे। यानी बहस की दो ग्रोह बन गए ना, जब उठे तो कितनी देर सोए, ये बात शुरू हुई, तो उसमें राय में इख्तिलाफ हुआ। नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक, हम आप पर ये किस्सा पूरी सच्चाई के साथ बयान कर रहे हैं। इन्नहुम फित्यतुन, ये चंद नौजवान थे, आमनु ईमान लाए थे, बिरब्बिहिम अपने रब पर, वजिदनाहुम हुदा, और हमने उन्हें हिदायत में बढ़ा दिया था, और रबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिल मजबूत जोड़े थे, इस काम पे वो उठ खड़े हुए। फकालू, कहने लगे, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वो है जो आसमानों जमीन का रब है। लन नदअ मिन दुनिही इलाहन, हम उसके सिवा किसी को इलाहा कहकर नहीं पुकारेंगे। लक़द कुल्ना इज़न शतता, अगर हमने ऐसा किया तो ये बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। हाउलाई कौमुना, ये हमारी कौम के लोग हैं, इत्तखज़ु मिन दुनिही आलिहतन, इन्होंने अल्लाह के सिवा खुदा बना रखे हैं। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैय्यिन, अगर अल्लाह के सिवा कोई इलाहा है तो ये उसकी वाज़ेह दलील क्यों नहीं देते। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, सबसे बड़ा जालिम वो है
جو اللہ پر جھوٹی بات گھڑ کر لے آئے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ جب وہ الگ ہو گئے جب تم الگ ہو گئے ہو ان لوگوں کے ساتھ. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور نہیں وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا کی. فاوو یعنی وہ کہنے لگے کہ جب ہم الگ ہو گئے ہم نے اللہ کے سوا کی عبادت چھوڑ دی ہے. فاوو تو آؤ پناہ لو الی الکافی کسی غار میں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ اللہ تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا اور تمہیں تمہارے معاملے میں آسانی دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ اور تم دیکھتے سورج کو اذا طلعت جب وہ غروب ہوتا طلوع ہوتا. تزاوروا عن کافہم ذات الیمینی کترا جاتا ان کی غار سے دائیں جانب. واذا غربت اور جب غروب ہوتا تقرضهم ذات الشمال تو کترا جاتا شمال کی جانب. وہم فی فجوۃ من وہ ایک کھلی جگہ پر تھے غار کے اندر. ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی جس سے اللہ ہدایت دے ہدایت اسی کو ملے گی. ومن یضلل جو گمراہ کر دیا گیا فلن تجد لہ ولیا مرشدا تو آپ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا رہنما موجود نہیں پائیں گے. وتحسبهم ایقاظا دیکھتے تم انہیں تو سمجھتے وہ جاگ رہے ہیں. وہم رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال ہم انہیں کروٹیں دلوا رہے تھے دائیں بائیں. وقلبهم باسط ذراعیہ بالوصید اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے دہانے پر بیٹھا تھا غار کے دہانے پر. لبی طلعت علیہم اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھتے لولیت منہم فرارا تو منہ پھیر کر بھاگ جاتے. ولملیت منہم رعبا اور آپ کے دل میں ان کا رعب بھر جاتا. یہ اللہ کا فضل تھا نا ان پر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے بات کریں پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ان میں سے ایک کہنے لگا کتنی دیر سوئے ہیں ہم. قَالَ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ تو کہنے لگے زیادہ تر لوگ کہ ایک دن یا شاید کچھ گھنٹے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ تو بحث ہو گئی تو ان کے جو سمجھدار ساتھی تھے وہ کہنے لگے اللہ کو بہتر پتا ہے کتنی دیر تم سوئے ہو. فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ اب ایک بندے کو پیسے دے کر شہر بھیجو کھانا لانے کے لیے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا دیکھیں کس کا کھانا پاک پکا ہوا ہے پاکیزہ ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ اسے چاہیے تمہارے لیے کھانا خرید لائے. وَلْيَتَلَطَّفْ اور بڑی دھیان سے کام لے بڑے رازداری سے کام لے. وَلَا يُشِّرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا کسی کو تمہارے بارے میں اطلاع نہیں ملنی چاہیے. إِنَّهُمْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ اگر لوگوں کو پتا چل گیا تمہارے بارے میں تو وہ تمہیں سنسار کر ڈالیں گے. او یعیدکم فی ملتہم یا تمہیں واپس شرک پر لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا تب تو کبھی بھی تمہیں فلاح نہیں ملے گی. وکذالک اثرنا علیہم اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیا. لیعلموا ان وعد اللہ حق تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وان الساعۃ لا ریب فیہا اور قیامت کے آنے میں کوئی شبے کی بات نہیں. اذ یتنازعون بینہم امرہم یاد کرو جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے اس بارے میں. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا تو ایک گروہ نے کہا کہ ان پر عمارت بناتے ہیں. ربهم اعلم بهم ان کا رب ان کو زیادہ جانتا ہے. قال الذين غلبوا على امرهم تو وہ لوگ جن کو اختیار حاصل تھا معاملات کا وہ کہنے لگے لنتخذن علیہم مسجدا ہرگز نہیں ہم تو ان کے اوپر سجدہ گاہ بنائیں گے عبادت گاہ بنائیں گے جیسے آپ نے اپنے بابوں کی قبروں پہ بنائی ہوئی ہیں. سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ان قریب وہ کہیں گے یہ تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ اور وہ کہیں گے وہ پانچ تھے چھٹا کتا تھا. قَلْبُهُمْ رَجْمٌ بِالْغَيْبِ اندازے لگا رہے ہیں تکے بازیاں ہیں ان کی. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور کچھ کہیں گے وہ سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ اور نہیں جانتے اس کو ان کی تعداد کو مگر تھوڑے لوگ. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا آپ کبھی ان کے ساتھ اس بارے میں بحث نہ کیجئے گا سرسری قسم کی. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا اور نہ ان کے بارے میں کبھی بھی آپ ان سے کوئی سوال پوچھئے گا. اصحاب کہف جو ہے یہ جی چند نوجوان تھے. ڈیکنس بادشاہ تھا شہر کا اور اپسس شہر کا نام ہے اور یہ وہاں پر آباد تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان پر اٹھائے جا چکے تھے اور عیسائیت کی تبلیغ کی جا رہی تھی. ظاہر ہے وہ اسلام تھا اس وقت عیسائیت تو انہوں نے بعد میں گھڑی ہے نا تو اسلام کی تبلیغ کی جا رہی تھی. تو بت پرست تھے یہ لوگ ظاہر رومنس تھے. تو افسس شہر کے کچھ نوجوان ہی مان لیا. وہاں کا جو حاکم تھا میئر جو تھا شہر کا اس کا نام ڈیکنس تھا اور وہ بڑا سخت مزاج تھا اپنے شرک پر. تو جو مسلمان ہوتا وہ سنسار کرواتا. سنسار کروانے کا مقصد یہ تھا فوری تو موت نہیں نہ ہوتی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا یہ ہوتا تھا کہ لوگ پلٹ آئے اور شاید پلٹ بھی جاتے ہوں گے. بہرحال یہ چند لڑکے تھے یہ ایمان لائے.
تو بادشاہ کے حضور ان کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا. تو بادشاہ نے کہا تم ینگ لڑکے ہو تو تمہاری جوانی پر مجھے رحم آتا ہے, میں تم لوگوں کو 2-3 دن کا ٹائم دیتا ہوں, سوچ لو, اگر تو تم لوگ باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تمہیں سنسار کر دیا جائے. تو اب پریشان ہوئے ظاہر, آپس میں سوچا کیا کرے, تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں سے چلے جاتے. تو یہ لوگ نکلے, ایک کا کتا تھا وہ بھی ساتھ گیا, تو یہ کے لے گئے نا اس کو ساتھ. تو رات کے وقت ٹریول کر رہے تھے, جب دن قریب ہوا تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. غار کا جیسا کہ قرآن میں بیان آتا ہے کہ سورج چڑھتا تھا تو کتراتا تھا اور ڈوبتا تھا تو کتراتا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غار جو ہے نا شمالن جنوبن تھی, یعنی اس کا رخ شمال جنوب کی طرف, دھوپ اندر نہیں پڑ رہی تھی براہ راست. تو یہ لوگ غار میں گئے, غار اندر سے کھلا تھا اور یہ اس میں لیٹے اور سو گئے آرام کرنے کے لیے. لیکن ان کا ارادہ تو یہ رہا تھا نا کہ ہم دن میں آرام کریں گے اور رات میں سفر کریں گے. اللہ کریم کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ پاک نے ان کو ایسا سلایا کہ وہ سوئے ہی رہے قریب 300 سال. یہ بھی آگے زمانہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. یہ لمبا عرصہ سوئے رہے اور اللہ پاک نے بہت زمانے کے بعد اٹھایا. ان کا واقعہ بڑا مشہور ہو گیا. کچھ عرصے بعد اسلام غالب آ گیا, عیسیٰ علیہ السلام کی امتی غالب آئے اور یہ شہر بھی فتح ہوا, اور ان لوگوں کا قصہ لوگوں میں مشہور ہوا اور بہت کہا جاتا تھا کہ وہ بچے بیچارے تو غائب ہی ہو گئے, وہ بچے بیچارے تو غائب ہی ہو گئے, پتہ نہیں ان کا کیا ہوا. تو پھر اللہ پاک نے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عیسائیت کے ساتھ بدل دیا گیا اور یہ شرک آ گیا سارا, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا گیا اور طرح طرح کی اور خرابیاں آئیں. تو اس وقت میں یہ بحث چل رہی تھی اسی شہر افسس میں کہ ان کا مرکزی مقام پھر بنا عبادت کے اعتبار سے. تو وہاں پر جو اس ٹائم کا کائزر تھا, حاکم تھا روم کا, وہ آیا ہوا تھا اور وہاں پر یہ بحث چل رہی تھی کہ واقعی قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, یعنی حساب ہوگا یا نہیں ہوگا, جنت اور جہنم حقیقی کوئی چیز ہے یا کہ یہ صرف اچھے برے نتیجے ہیں اعمال کے جن سے ڈرایا گیا ہے. تو اس بات کو لے کر بحث تھی اور ظاہر ہے انجیل کا بڑا حصہ تو ضائع کر دیا, تو توریت بھی ضائع کر دی, تو کوئی بات کہیں پہنچ نہیں پا رہی تھی. تب اللہ پاک نے ایسا کیا کہ ان کو اٹھا دیا, یہ نیند سے اٹھے جیسے کوئی بھی نیند سے اٹھتا ہے, اور ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوا. ان کی عمر بھی ظاہر رکی ہوئی تھی, ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوا, نہ ان کو تھکن اللہ نے تاری ہونے دی. آج کل جیسے آپ دیکھیں تھوڑی دیر زیادہ سو جائے, رات لمبی ہے تو جسم میں درد شروع ہو جاتا, تو ان کو کوئی ایسا فرق نہیں پڑا اور ایج بھی نہیں بڑھی. تو وہ اٹھے اور انہوں نے آپس میں بات کی کہ یعنی کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے. تو وہ بات کسی نے کہا کہ کچھ گھنٹے, کسی نے کہا ایک دن, کسی نے کہا زیادہ. بہرحال انہوں نے کہا اچھا اس بحث کو چھوڑو, اس سے تو کچھ نہیں نکلے گا, پیسے دے کر ایک بندے کو بھیجو ہمارے لیے کھانا لے کر آئے, کھانا دیکھے کہ صاف ستھرا ہو, ازکا طعام, پاکیزہ کھانا ہو, حلال کھانا. وہ لے کر آئے اور پھر کھائیں بیٹھ کر. تو پھر آگے کی پلاننگ کرتے ہیں, اور ساتھ تاکید کی جو کھانا لینے جا رہا تھا اسے کہا دھیان سے لانا, کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چلے, کیونکہ اگر پکڑے گئے تو یا تو مار دیں گے اور یا یہ ہمیں مجبور کریں گے, ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ شرک میں پڑ جائیں. تو بہرحال یہ بچے, وہ جس لڑکے کو بھیجا تھا وہ گیا. تو ظاہری بات ہے کہ 200 سال 250 سال میں کپڑے شپڑے چینج ہو گئے تھے. آپ دیکھیں نا, اگر 1960 کا کوئی بندہ آ جائے, 1960 کی آپ کبھی کوئی فلم شلم دیکھیں تو ان کے کتنے ڈفرنٹ کپڑے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ اگر 50-60 سال میں اتنا فرق پڑتا ہے تو 200 سوا 200 سال میں تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. تو وہ رہن سہن چینج ہو گیا تھا, کپڑے بدل گئے تھے, پیسہ بھی چینج ہو گیا تھا. تو وہ جب آئے تو پہلے تو ظاہر ہے کہ اس کا حلیہ, اللہ کے بندے کا, اس کے کپڑے, اور پھر جب اس نے سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تو پیسے تو بہت قدیم تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ اس نے کہا تمہیں کوئی خزانہ ملا, دکاندار نے اس نے کہا نہیں میرے اپنے پیسے ہیں. تو وہ ظاہر ہے پیسہ بیسی ہو گئی کہ یہ تو اتنے قدیم پیسے تمہارے کیسے ہو گئے. تو وہ لوگ جمع ہو گئے, ظاہر بات قاضی کے پاس چلی گئی. اب نہ اس بیچارے کو کچھ سمجھ آئے اور ظاہر نہ قاضی صاحب کو کچھ سمجھ آئے. تو بات بادشاہ تک چلی گئی, کیونکہ اس نے بتایا کہ ہم تو ابھی کل تو ہم نکلے ہیں شہر سے, کل رات کو تو ہم نے سفر کیا اور ایک دن ہم سوئے ہیں, چلو 2 دن سو گئے ہوں گے, اور تم کہہ رہی ہو کہ یہاں تو فلانا بادشاہ تھا, یہاں تو فلانی حکومت تھی. تو وہ پھر بات بادشاہ تک گئی دربار میں, اور دربار میں جیسا کہ میں نے کہا سرکاری سرپرستی میں یہ بحث ہو رہی, یہ عقیدہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ واقعی کوئی آخرت ہے کہ نہیں ہے, جہنم جنت ہے کہ نہیں ہے.
تو سرکاری دربار میں، کورٹ میں یہ باقاعدہ ڈسکشنز ہو رہی تھی اور بڑا سیریس مدعا تھا یہ. تو کسی نتیجے پر پہنچ نہیں پا رہے تھے. مین وائل یہ بات ہو گئی اور بادشاہ کے پاس لایا گیا. تو ظاہری بات ہے کہ جیتا جاگتا ثبوت ان کے سامنے کھڑا تھا. اگر اللہ پاک ان چند بچوں کو 200-250 سال تک ایز اٹ از سلا سکتے ہیں، نہ عمر بڑے نہ کچھ ہو، اور اٹھا کر سامنے کھڑا کر سکتے ہیں، تو وہ رب پھر دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو وہ پھر سارا جو بحث مباحثہ تھا وہ تو وہیں پر رک گیا. تو انہوں نے جی بڑی عزت کی، بڑا اکرام کیا کہ ہم تو پنش، یعنی کہ ان کے ایمان کی مثال دی جاتی تھی نا، جیسے ہم اپنے صحابہ کی دیتے ہیں. تو وہ مثال دیتے تھے کہ ایسے نوجوان تھے، دیکھو کہ انہوں نے ایمان کی خاطر ہر قربانی دی، پتہ نہیں بیچاروں پر کیا بھی تھی. تو وہ بڑی بات ہو گئی ہے. آپ جو سمجھے نا کہ اگر آج صحابہ میں سے کوئی زندہ ہو کر آ جائے اور کنفرم وہ انہیں میں سے ہو تو کیا عالم ہوگا مسلمانوں کا. بس وہی عالم اس وقت ہوا اس وقت کے لوگوں کا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم چلتے ہیں، آپ کو آزاد کے ساتھ واپس لے کر آتے ہیں وغیرہ. تو یہ کہنے لگے کہ آپ پہلے مجھے جانے دیں، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا کہ دنیا میں کیا کایا پلٹ ہو گئی ہے. تو وہ تو ڈر جائیں گے اور وہ تو بھاگ جائیں گے. تو میں ان کو جا کر صورت حال سے آگاہ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے. تو انہوں نے ظاہر پہاڑی سلسلہ بتایا، جیسے فلان آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوہ ہمالیہ ایک پورا رینج ہے، اس کے اندر چوٹیاں ہیں. اب وہ ایک ایک چوٹی بھی بہت بڑی بڑی ہے. تو انہوں نے بھی بتایا ہوگا نا کہ اس رینج کی فلانی چوٹی میں ہم غار میں ہیں. اب وہاں پر بہرحال یہ پہنچے، انہوں نے جا کر بتایا کہ بھئی صورتحال تو یہ ہو گئی ہے. تو ظاہر ہے وہ بڑے حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا. پھر ان کے جو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، واپس چلے. پھر انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں جانا، ہمارے رب نے ہمیں اپنی رحمت میں رکھا، ہم یہیں پر ٹھیک ہے. تو دوبارہ لیٹ گئے اور اللہ پاک نے ان کی روحیں قبض کر لی. وہ مر گئے، اس دفعہ وہ مر گئے. اب جب یہ پیچھے پیچھے پہنچے ہیں غار تک تو وہ مر چکے تھے. اب بحث شروع ہوئی، جو آپ کے یہاں ڈرامے چلتے ہیں نا، خادم حسین رضوی صاحب مرے ہیں تو ان کی بھی قبر کو ایک بت بنا دیا ہے، اور ہر دوسرے تیسرے کی قبر کو بت بنایا ہوا ہے. تو وہ مرے تو جو اللہ فرماتے ہیں جو دین پر صحیح لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بس ان کی تدفین کر دو، بنیان یعنی کہ تدفین کر دو، غار کو بند کر دو، چلو ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. مگر اللہ فرماتے ہیں کہ جو معاملے میں غالب تھے وہ عالم جو ظالم تھے در حقیقت جیسے ہمارے ہیں، اور وہ بادشاہ یہ حکومت میں ان کا نام چلتا تھا، ان کے فالوورز تھے، ان کی پاور تھی. وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، ہم تو ان کے اوپر سجدہ گاہ بنائیں گے. آپ نے بھی تو قبروں پر سجدہ گاہ بنائی ہوئی ہیں. جائیں ناج داتا صاحب جائیں اور کہیں لوگوں سے کہ ہم داتا صاحب کو مانتے ہیں اور داتا صاحب کی بات بھی مانتے ہیں. تو داتا صاحب نے تو یہی تعلیم دی ہے نا کہ اللہ اور رسول کی مانو، یہی تعلیم دی ہے نا. اپارٹ فرام کہ انہوں نے کتاب میں کیا لکھا ہے، اسی تعلیم کے گن گاتے ہیں نا. تو اسلام کے سپاہی تھے نا، تو اسلام دادا صاحب ظاہر یہی کہتے تھے کہ اللہ اور رسول کی مانو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا قبر پکی کرنا حرام ہے، قبر پر کوئی عمارت بنانا بھی حرام ہے، قبر پر بیٹھنا بھی حرام ہے، قبر کا مجاور بننا بھی حرام ہے، قبر پر آگ جلانا بھی، چراغ جلانا بھی حرام ہے، قبر کی سجاوٹ کرنا بھی حرام ہے. تو چکو بیچے تو توڑو قبر. آئے نا، آتا ہے کوئی تسی شہید ہو گئے اور کچھ نہیں ہونا، ایک خبر اور بن جائے گی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے بھی سجدہ گاہ بنا اور لعنت کی گئی ہے ان لوگوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی اور عیسائیوں پر لعنت ہے جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت ہے، تو بابوں کی بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے پر والے پر تو بدرجہ اولا لعنت ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون، شرک ہے جی، سارا شرک ہے. تو اللہ پاک نے مزید کہا کہ یہود کے ساتھ اس بارے میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں. یہود نے کافی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں نا، جیسے کتے کو بڑا وہ کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی کیا جاتا ہے، آپ کو وظیفوں کی کتابوں میں ملے گا. آپ کے گھر میں چونٹی آتی ہیں، کیڑے مکوڑے آتے ہیں، تو سابق آپ کے کتے کا نام یا قطمیر یا قطمیر یا قطمیر اتنی بار پڑھ کے پھونک دیں تو نہیں آئے گا. اللہ نو چھڑ دو تو کتے نو یا کر دے. پھر لعنت اللہ علی الظالمین. کیا کرے گا کتا؟ کتا تو کتا ہی ہے، بھاوے سابق آفدہ کیوں نہ ہوئے کہ نہیں. کتے ہی ہوتے تو فرشتے نہیں آتے، تو پھر کون سے کتے کو بلا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے کہا، مسجد میں ملے اور کہا کہ آپ گھر چلے، میں آتا ہوں، ملتا ہوں آپ سے. آپ گھر آئے، جبرائیل انتظار کرتے رہے، بہت انتظار کیا، بے قرار ہو کر باہر نکلے تو جبرائیل مل گئے. آپ نے کہا میں تو اندر انتظار کر رہا تھا.
انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس تخت پر بیٹھے تھے، تخت مراد وہ لکڑی کے تخت ہوتے تھے، اس کے نیچے کتا ہے، کتے کا بچہ ہے، جہاں کتے ہو اور تصویریں اور بت ہو ہم نہیں آتے۔ تو آپ واپس اندر آئے، آپ نے کہا کہ یہاں کتا ہے نیچے، وہ لوگوں نے گھر والوں نے کہا جی۔ آپ نے کہا کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے حسن لے کر آئے، بچے تھے نا حسن، تو پلا اچھا لگا ہوگا جیسے ہمارے بچے لے آتے ہیں، بلی شلی کا بچہ، تو وہ لے آئے۔ تو آپ نے کہا کہ اسے باہر نکال دو۔ پھر اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ حرم میں کتے نہیں آئے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا بریلوی ہمارے، اللہ ہدایت دے بہن بھائی، کہ ہم تو مدینے کے کتے ہیں، تو بھیا مدینے میں تو کتے ہی نہیں ہوتے۔ یہاں تک ان کا دماغی حال خراب ہے۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ ایک بریلوی عالم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، عالم کے اب ظالم ہی کہوں گی، عوام کا تو قصور کوئی نہیں ہے، بات تو ان بے وقوفوں کی ہے۔ وہ ممبر پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ نبی کے کتے ہیں، اور نیچے بیٹھے ہوئے سارے کرتے ہیں وو وو، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سچ فرماتے ہیں۔ نحن خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ اسفل السافلین کی مثال ہے۔ تو مدینے میں تو بھیا کتوں کا داخلہ ہی منع ہے، مکے میں بھی منع ہے، تو سکڑے مدینے دے کتے وہ تو کٹ دیتے رہے مدینے چ، استغفر اللہ۔ تو پھر یہ اس طرح کی باتیں اتنا کلیئر شرک، نہیں آپ اللہ کے مد مقابل ایک کتے کو لا رہے ہیں، تو کتا تو حسن کا بھی تھا تو نکال دیا گیا تھا۔ اب ان سے پوچھے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا سابق آپ، پھر ٹپیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی پوچھنے والے کوشچن نہیں ہے، یہ اللہ کے معاملے ہیں، لیکن پوچھے نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے افضل تو کسی کو بنائیں گے نہیں۔ تو پھر حسن کا کتا نکال دیا گیا، تو سابق آپ کے کتے کو کیوں سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں؟ شکر کرے کتے نہیں پالنے کی اجازت ملی، اگر کہیں کتے پال لیے ہوتے تو آج کتے بھی ہمارے سر پہ بیٹھے ہوتے، جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا، اسی طرح انہوں نے کتا بھی بٹھا دینا تھا ہمارے سر۔ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، گھوڑا تو ظاہر بڑا ہی ہوگا، اس کا سائز ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے منتر جنتر بنا رکھے ہیں، تو وہ سب بیکار ہے۔ یہود میں ان کے متعلق بہت ساری اور کہانیاں ہیں، ان کے نام شام بھی آتے ہیں، سب بیکار ہیں۔ ایک اور بحث یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اس کی تعداد کسی کو بھی نہیں پتا، سارے تکے بازیاں کرتے ہیں۔ تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا نا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے بھی ہوں واقعہ وہی رہے گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، ہرگز کسی چیز کے بارے میں نہ کہا کیجئے انی فاعل ذَلِکَ غدا، یہ کام میں کل کر کے ہی رہوں گا، الا ان یشاء اللہ، کہا کریں اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کہا کریں۔ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ان لوگوں نے پوچھے، آپ نے کہا کل تمہیں جواب دے دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، تو جبرائیل آئے نہیں 2-3 دن۔ اب آپ پریشانی میں پڑ گئے، فکر میں پڑ گئے، پھر آئے جبرائیل، اور پھر ساتھ یہ پیغام بھی آیا کہ جب کوئی کام ہو تو کہا کرے انشاءاللہ میں کل کر دوں گا، یوں قطعیت سے نہ کہا کرے کل کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ساتھ کہنا ہے، حکم ہے اللہ کا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کیجیے، اذا نسیتا، اگر آپ بھول جائیں، یعنی کہ اگر کسی وقت کام کہتے ہوئے آپ ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بعد میں خیال آئے تو بعد میں کہہ لیں۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یوں کہا کیجیے کہ ان قریب میرا رب مجھے بھلائی کی طرف ہدایت دے گا، یعنی یہ دعا اپنے لیے کیا کریں کہ اللہ مجھے رہنمائی کر دے گا کہ میرے لیے بہتر رستہ کون سا ہے۔ اب پھر بات اصحاب کہف کی چل رہی ہے، ایک آیت بیچ میں آئی تھی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یہ لوگ غار میں 309 سال سوئے رہے، ٹھیک ہے، 309 سال، اور ان کی عمر نہیں بڑھی۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا عرصہ ٹھہرے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی جانتا ہے آسمان و زمین کے راز، یعنی کہ اللہ نے مدت بیان کی نا 309 سال، تو اس پر یہود کے بیانات الگ ہیں، اور یہود میں پھر مختلف گروہوں کے بیانات الگ ہیں، تو اللہ نے کہا ان کی بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کو کہو جو اللہ نے مدت بتائی ہے وہ صحیح ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے، تمہیں نہیں۔ اب صرف ہی و اسمی، وہ سب سے زیادہ دیکھتا ہے، وہ سب سے زیادہ سنتا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست، ولا یشرکو فی حکمہ احدا، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بناتا ہے۔ اللہ کے سارے فیصلے اللہ کرتا ہے، لہٰذا کوئی اولادیں نہیں باندھ سکتا، کوئی بچوں کو قتل نہیں کر سکتا وomb کے اندر، کوئی رزق نہیں روک سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا حکم ہے، بس وہی چلتا ہے۔
وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اور پڑھیے آپ پر جو وحی کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے اس کتاب میں آپ پر، لا مبدل لکلماتہ، آپ اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اللہ کے سوا کسی کو اپنے لیے پناہ گاہ نہیں پائیں گے، یعنی اگر اللہ کے حق میں ہم سے کوئی جرم ہوا ہے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی معاف کرے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں، ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صحبت تھی ہی صحابہ کے ساتھ، آپ کا اسلام سے پہلے کی کوئی مجلسی عادتیں نہیں تھیں، آپ بہت سوشل نہیں تھے، آپ لوگوں سے نہیں ملتے تھے، تو اسلام کے بعد ہی آپ کی مجلس بنی، اور مجلس تو صحابہ کے ساتھ ہی بنی۔ اصل میں یہ تاکید ہمارے لیے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھائی کی طلب پیدا ہوگی۔ یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اپنے رب کا چہرہ، چہرے سے مراد ہے رضا، کہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، آپ اپنی نظر بھی نہ ہٹائیے گا ان سے، یعنی کہ مومنوں کے ساتھ رہیں، نظر بھی نہ پھیرے ان سے۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں؟ یعنی دنیا پرستوں میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی زندگی کے طلبگار ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں سنایا جا رہا۔ وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، ہرگز اس بندے کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی کہ جو لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں ان کی بات نہ مانیں، ان کے پیچھے نہ لگے، جیسے شادی بیاہوں میں موت میں ہم انہیں کے پیچھے لگتے ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ تو خواہش نفس کا پیروکار ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، یعنی حد سے بڑا ہوا خواہشوں کا پیروکار، وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ اس کی بات پر چلیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے یہ بات تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے، قرآن تمہارے رب کی طرف سے سچ ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے اس پر ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے جھٹلا دے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہاں یہ یاد رکھنا کہ جو انکار کرے گا وہ ظالم ہے، اور ظالموں کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ أَحْوَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، وہ آگ انہیں ایسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی جیسے کناتوں میں لوگ سما جاتے ہیں، جیسے کنات کے اندر سب ٹینٹ لگا ہو تو اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کناتوں کی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون چھپ جائیں گے اس کے اندر۔ مَإِن يَسْتَغِيثُوا، پھر اگر وہ کریں گے فریاد، یغاسو بِمَاءٍ، تو فریاد رسی کیے جائیں گے پانی کے ساتھ، کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، موبل آئل جیسے ہوتا ہے نا، موبل آئل اس کی، اس وقت تو تیل کی تلچھٹ جو آپ بہت تیل یوز کرتے ہیں، بہت یوز کر لیتے ہیں فرائنگ کے لیے، تو پھر وہ کالا اور گاڑھا ہو جاتا ہے نا، پھر آپ اسے پھینک دیتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہوتا، اور اس میں اگر آپ چیز کو تلے تو چیز بھی کالی ہو جاتی، تو اسے بھی تیل کی تلچھٹ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ جو آپ کا کار آئل وغیرہ ہے، اس کو اگر آپ جو مٹی کا تیل کا کنواں ہے تو اس میں جو تلچھٹ اینڈ پہ نکلتی ہے نا، یہ آپ کا موبل آئل ہوتا ہے۔ یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہنم میں پانی کا ایک ہی چشمہ ہے، اس میں پیپ بھی شامل ہوگی، اور جہنم بہت گرم ہے تو دھاتیں بھی پگھل پگھل کر شامل ہوں گی، اور چشمہ خود بھی ظاہر ہے جب سارا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوگا تو پانی ابلے گا نا، تو وہ بھی گرم ہوگا، تو ایک تو پانی بہت زیادہ بوائلنگ ٹمپریچر پر ہوگا، دوسرا اس کے اندر وہ دھاتیں اور خون اور پیپ شامل ہوں گے، پھر خود سوچ لیں اس کو پینا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گرم تو دور کی بات ہے، آج کل پانی ٹھنڈا ہے نا زیادہ، تو آپ پیئیں تو دانتوں میں ایک دم سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہم تو اتنے کمزور لوگ ہیں، تو جہنم تو بہت ہی شدید چیز ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، آمین۔ 20 شراب، بدترین پینے کی چیز ہے۔ شراب کسی بھی پینے کی چیز کو کہتے ہیں، جو اردو میں عام طور پر شراب سے مراد لی جاتی ہے نا، وہ نشہ آور چیز، وہ اردو کا معنی ہے، عربی میں شراب ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں۔ تو جب قرآن میں آتا ہے نا کہ جنت میں شراب ملے گی، تو اس سے مراد نشہ آور چیز نہیں ہے، اس سے مراد ڈرنکس ہے۔ یہ اردو اور عربی کا فرق ہے، لہٰذا بعض لوگ جو سپیکرز بنے ہوئے ہیں، نہیں آتا ان کو، اللہ ان پہ رحم کرے، تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں شراب حرام ہے، جنت میں حلال ہے۔ نہیں جی، جنت میں شراب حلال نہیں ہے، شراب حرام ہی ہے، نشہ حرام ہی ہے۔ جنت میں جو مشروبات ملیں گے ان مشروبات میں نشہ نہیں ہوگا۔ شراب تو عربی میں ہر پینے کی چیز کو کہتے ہیں، جو چیز ڈرنکیبل ہے، مایا جس کو ہم کہتے ہیں نا، اردو میں مایا، انگلش میں لیکوڈ، عربی میں وہ شراب ہے، ہر پینے کی چیز شراب ہے۔ تو یہ اردو ٹرمینالوجی میں شراب سے مراد
नशावर चीजें, ठीक है। अरबी में उसे खुमर या मुसक्कर कहते हैं, ठीक। कितना बुरा पीने का सामान है, कितना बुरा पानी है। वसात मुर्तफका, और कितनी बुरी रहने की जगह। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान वाले हैं, व अमिलुस स्वालिहाती, नेकोकार हैं। इन्ना ला नुदीउ, नहीं हम जाया करते, अजरा, उनका अजर, मन अहसना अमला, जो भी अच्छा अमल करे। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, यही वो लोग हैं जिनके लिए सदाबहार बागात हैं। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, बहती हैं उनके नीचे नहरें। युहल्लौना फीहा, वो पहनाए जाएंगे उसमें, मिन असाविरा, कंगन, मिन ज़ाहबिन, सोने के। वयलबसूना सियाबन, वो पहनेंगे लिबास उसमें, खुदरन सब्ज, बिन सुंदुसिन, बारीक रेशम के। व इस्तबरकिन, और मोटे रेशम के। मुत्तकीना, और वो तकिए लगाकर बैठेंगे, टेक लगाकर बैठेंगे। तकिए से मुराद एग्जैक्ट तकिया नहीं है, जैसे आपके कंफर्टेबल सोफे होते हैं। फीहा अलल अराइक, अपने तख्तों के ऊपर, अपने सोफों के ऊपर। यानी कि वैरायटी होगी जी, जैसे आपकी दुनिया में भी रेशम की वैरायटी है ना। एक तरफ आप देखते हैं कि जो है प्योर में बिल्कुल बारीक वाला जो रेशम का कपड़ा है, और वो थाई सिल्क है, और बहुत मुख्तलिफ टाइप्स है ना सिल्क की। तो जन्नत में भी मुख्तलिफ टाइप्स होंगी, जिस तरह का पसंद करो। कलरफुल होंगे, मुख्तलिफ कलर्स होंगे। और अल्लाह फरमाते हैं कि बैठने के लिए मसनदें लगी होंगी, इनके जैसे सोफे होंगे, जैसे चाहो बैठो। नीमत सवाब, कितना उम्दा बदला है। वह हसनत मुर्तफाका, और कितनी अच्छी जगह है रहने की, जन्नत। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, आमीन। वदरिब लहुम मसला रजुलैनी, इन्हें मिसाल सुनाइए दो लोगों की। जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैन, दोनों के लिए हमने एक एक बाग बनाया था, मिन अनाबिन, अंगूरों का। व खफफनाहा, और घेर रखा था उन दोनों बागों को, बिनाहिन, खजूर के दरख्तों ने। वजअलना, और हमने बना दिया था, बैनहुमा ज़रअ, दरमियान में खेत। यानी कि दो हमसाए थे जिनकी जमीन थी, उस पर उन्होंने बागात उगा रखे थे। बीच में सब्जियां वगैरह लगा रखी थी, इर्द गिर्द खजूर के दरख्तों की बाढ़ थी, जिससे उनका रकबा जो है वो हिफाजत होती थी। और ऊपर उन्होंने अंगूरों की बेलें चढ़ा रखी। किलकल जन्नतैन, दोनों बाग लाते थे फल। आतत उकुलाहा, अपना फल देते थे। वलम तस्दिम मिन्हु शैयन, और कोई चीज कम कम नहीं थी, इनके दोनों बागों में फसल अच्छी आती थी। वफज्जरना खिलालहुमा नहरन, दोनों के दरमियान पानी भी था। यानी कि दोनों के दरमियान नहर जारी थी, जिनसे दोनों बाग सैराब होते थे। तो जैसे दो दुकानें साथ हो तो दोस्ती हो जाती है, तो बाग साथ साथ थे तो उनमें भी दोस्ती थी। फकाना लहू समरुन, और फल था उसके लिए। फकाल अली साहिबिही, तो उसने कहा अपने साथी से। वो हुआ युहा बेरहू, जब वो आपस में बात कर रहे थे। एक का बाग दूसरे के बाग से बड़ा और अच्छा था, ज्यादा फल देता था। तो वो कहने लगा अपने साथी से, अना अक्सरू मिन का मालन, मैं माल में तुमसे ज्यादा हूँ, मुझे ज्यादा माल मिला है। वाजु नफरन, और ज्यादा बड़ा जत्था भी है मेरा। यानी कि उसके बच्चे ज्यादा होंगे ना, फैमिली बड़ी होगी। तो कहने लगा कि मेरी फैमिली भी बड़ी है। वदखल जन्नतुहा, वो दाखिल हो रहा था अपने बाग में। वह हुआ जालिमुन, इस हालत में कि जालिम था वो, नफ्सी ही, अपनी जान पर। यानी वो खुद पर जुल्म करता हुआ दाखिल हो रहा था। क्या जुल्म कर रहा था? ये जो बातें वो कर रहा था। इस कुरान में तो ये बात में बयान नहीं हुई, मगर सियाको सबाक से ही समझ आता है कि फसल आ गई थी। तो फसल का आपको पता है ना कि ज़कात देनी होती है, उशर देना होता है। तो उसके साथी ने, दो दो लोग थे, दो के बागात थे। तो एक ने दूसरे से कहा कि आज हम निकालते हैं उशर, मैं आज निकालूंगा। तो उस पर उन पर बहस छिड़ गई। उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा। साथ वाले ने कहा कि अल्लाह को खौफ करो। तो वो कहने लगा कि कोई हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि लुब्बे लुबाब यही देखिए। काला कहने लगा, माँ अज़न्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, मुझे नहीं लगता कि कभी भी मेरा बाग बर्बाद होगा। और माँ अज़न्नु साअता कायमतन, ना मुझे यूं लगता है कि कभी कयामत ही कायम होगी। तो डेफिनेटली बात यही हो रही थी ना, कि वो कहने लगा मैंने कोई नहीं ज़कात शकात निकालनी, कोई उशर नहीं निकालना, कोई खुमस नहीं निकालनी। तो वो कहने लगा कि तुम अल्लाह से डरो, जो नेक था दूसरे बाग वाला। उसने कहा अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ रखो, कयामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे। तो वो कहने लगा कोई कयामत श्यामत नहीं आनी, ये बाग देखो, तुम्हें लगता है ये बाग कभी वीरान होगा? मेरे बाद मेरी नस्लें और उनकी नस्लें और उनकी नस्लें से चलाती रहेंगी। वल्ला इरुदित्तु इला रब्बी, अगर कभी मैं अपने रब की तरफ लौटाया गया, इनके अल्लाह का इनकार नहीं वो कर रहा था, वो अल्लाह की बात मानने से इनकार कर रहा था। लाजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनकलबा, तो मुझे जरूर वापस लौटने के लिए भी अच्छी जगह मिलेगी। कि दुनिया में मुझे माल मिला है, मेरा बाग अच्छा है, मेरे बच्चे ज्यादा है,
تو آخرت میں بھی پھر مجھے کامیابی ملے گی۔ قال لہ صاحبہ، کہا اسے اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اس سے بحث کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو اس رب کا انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تجھے نطفہ بنایا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے ایک مرد بنا کر درست حالت میں کھڑا کر دیا، لکنہ اللہ ربی، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اس نے کس کو شریک ٹھہرایا تھا؟ اپنی خواہش، خواہش کو شریک بنانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے، بندے تو دور ہیں جی۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، قلت ما شاء اللہ، تو کہتا جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، لا قوت الا باللہ، مجھ میں کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ یعنی وہ یہ بحث کر رہا تھا نا، جیسے دنیا میں آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ میں نے یہ مقام پایا اپنی محنت سے، تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ باغ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو اس کا نیک ساتھی اس کو کہہ رہا تھا کہ تم کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے چاہا تو یہ باغ ایسا پھل گیا، میرے اندر تو قوت نہیں تھی کہ میں اس فصل کو اگا سکتا، یہ تو اللہ کی مرضی اور مہربانی ہے۔ ان تارانی انا اقل من کا مالم ولدن، اگر تو دیکھتا ہے کہ میرے پاس مال کم ہے، بچے کم ہے، فاسا ربی ان یوتینی خیرا من جنتی کا، تو ہو سکتا ہے میرا رب کبھی مجھے تجھ سے بھی بہتر باغ عطا کر دے، ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور بھیجے اس باغ پر کوئی ایسا عذاب آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، کہ یہ ایک جٹیل میدان ہو جائے۔ یعنی سمجھا رہا تھا، کوئی بددعا نہیں دی اس مومن نے اس کو۔ اور یصبح ماؤہا غورا، یا پھر سوچو کہ یہ پانی زمین میں چلا جائے نہر کا، فلن تستطیع لہو طلبا، تو تم پانی حاصل کرنے کے لائق نہیں رہو گے، تب بھی تو باغ اجڑ جائے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ، گھیر لیا گیا پھل اس کا صبح ہونے سے پہلے۔ یعنی ان کی یہ ساری ڈسکشن ہوئی، باغ میں تھوڑا بہت کام بھی انہوں نے کیا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ واپس چلے گئے، اگلے دن باغ میں آئے تو رات میں باغ پر جو ہے عذاب آ گیا، طوفان آیا نا، اس کا باغ تباہ ہو گیا اور ساتھ والے کا بچ گیا۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں اوہیتا بثمرہ، گھیر لیا گیا اس کے باغ کا پھل، فاصبح یکلب کفیہ، تو صبح اس حالت میں ہوئی کہ وہ ملتا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں، علی ما انفق فیہا، اس نقصان پر جو اس نے خرچ کیا تھا باغ میں، وہی خاویۃ علی عروشہا، باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ جو انگور کی کاشت کرتے ہیں نا، وہ پھر لگاتے ہیں نا چھتریاں سی لکڑیوں کی جس پر پھر انگور کی بیل چڑھتی ہے، وہ گر گئی تھی ساری۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے مجھے افسوس ہے، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، کوئی گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا اللہ کے مد المقابل، وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، نہ ہی وہ اس بات کا بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے تھے نا میرے پاس تو بڑی اولاد ہے، ملازم ہے، تو کوئی کام نہیں آ سکا۔ هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، سارا اختیار، ساری سرپرستی اللہ کے پاس ہے، اور یہی سچ ہوا۔ خیر ثوابا، اس کا بدلہ سب سے اچھا ہے، وخیر عقبا، اور اسی کا انجام سب سے اچھا ہے۔ تو یعنی اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ذرا سا شرک بھی میں برداشت نہیں کرتا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو سنائیے دنیا کی زندگی کی مثال، کما ان پانی ہو جیسے، انزلناہ من السماء، جو آسمان سے اترے، فاختلط بہ نبات الارض، اور مل جائیں اس کی وجہ سے زمین کی نباتات، یعنی خوب اگائیں، فاصبح حشیما، اور ہو جائیں چورا چورا، تذروہ الریاح، اور بکھیر دے انہیں ہوائیں۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ آسمان سے پانی برسنے سے، برسات ہونے سے خود بخود خضر و سبزہ اگتا ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور پھر چند دن میں پیلا پڑ جاتا ہے اور سوکھ کر خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ خضر و پودے جا کے اکھاڑے ہیں؟ نہیں اکھاڑنے پڑتے، وہ خود ہی چند دن میں ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ایسے ہی زندگی ہے کہ ایک زندگی شروع ہوتی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ اسے پالتے ہیں، جب وہ جوان ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں، وہ شادی کرتا ہے، گھر بناتا ہے، اور جب وہ ساری چیزیں اچیو کر لیتا ہے، کرتے کرتے سارے 50-60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اور تب مر جاتا ہے۔ جب لگتا ہے اب سب کچھ ہو گیا، اب تو ہم دنیا گھومیں گے، اب تو ہم مزہ کریں گے، تب موت آ جاتی ہے۔ تو بس اتنی ہی زندگی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ ہر چیز پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ المال والبنون وزینۃ الحیات الدنیا، مال اور بیٹے تو دنیا کی زینت کا سامان ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور جو تیرے باقی رہنے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک تو وہی اچھی ہیں، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا امید کے اعتبار سے۔ باقی رہنے والی نیکیاں کیا ہے؟ علم سکھانا، نیک اولاد چھوڑنا، صدقہ جاریہ کے اسباب پر۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، اینڈ آف ٹائم، قیامت جب آئے گی
تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے نا. فتر الارض بارزتن، زمین کھلی ہوئی عیاں ہو جائے گی. جس دن حشر قائم ہوگا اس دن زمین دوبارہ پیدا ہوگی، لیکن زمین پر کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی سمندر، درخت، کچھ نہیں ہوگا. یہ پورا جو ارتھ ہے نا، یہ لینڈ ماس ہو. وحشرناہم، ہم اکٹھا کر لیں گے انہیں، فلم نغادر منہم احدا، اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، وہ سب پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے صف در صف. لَقَدْ جِئْتُمُونَا، بے شک آ گئے تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے پہلی بار ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. یہ اللہ کہیں گے ہم سے، اللہ کہیں گے آ گئے تم میرے پاس جیسے میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. بل زعمتم، تمہیں تو گمان تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ میں نے تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں کیا. دنیا میں تو تمہیں یہ لگتا تھا کہ کبھی مجھ سے ملنا ہی نہیں ہے، کوئی وعدہ ہے ہی نہیں، کوئی حشر آنا ہی نہیں ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، رکھ دی جائے گی کتاب، نامہ عمل، سب کے سامنے ان کا نامہ عمل رکھ دیا جائے گا. آپ ہو، میں ہوں، کسی کی چھوٹ نہیں ہے جی. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور آپ دیکھیں گے مجرموں کو وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس کتاب میں لکھا ہوگا. ان کے سارے گناہ لکھے ہوں گے نا. اب دیکھیں نا ابو جہل، اس دن تو اللہ سامنے ہے نا. اس دن جب ابو جہل کے سامنے اس کا نامہ عمل آئے گا پھر کیا حال ہوگا. یہ جتنے بابوں نے شرک شروع کیا ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ جو دعوت اسلامی ہے، جماعت اسلامی مولانا مودودی نے شروع کی تھی، وہ توحید پر کام کر رہے تھے. بہت کام کیا انہوں نے، کچھ غلطیاں بھی ہوئی، سبھی کے کام میں ہوتی ہیں، انسان ہے تو غلطی تو کرے گا، لیکن دینی غلطیاں نہیں کی، سیاسی وغیرہ غلطیاں. جیسے سیاست کو انہوں نے ساتھ جوڑا، وہ پھر آگے سیاسی بن گئی جماعت. تو جماعت اسلامی نے توحید پر بڑا کام کیا پاکستان میں، قرآن کو عام کرنے میں بڑا رول ہے جماعت اسلامی کا. تو مقبول ہو رہی تھی جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا زور توڑنے کے لیے نام نہاد سنی عالموں نے، اور اس میں بڑے بڑے نام سنیوں کے شامل ہیں، ان لوگوں نے یہ دعوت اسلامی کھڑی کی. اب مجھے بتائیں، جتنا شرک پاکستان میں دعوت اسلامی نے پھیلایا، کسی نے پھیلایا؟ اب جب یہ بھر بھر کر جو ہے نا ٹنوں کے حساب سے شرک ان کے نامہ عمل میں ان کو ملے گا نا، تب ان کو ہوش آئے. استغفر اللہ. تو بس پھر اس دن ہر کوئی میرے جیسا، آپ کے جیسا، ہر کوئی اپنے اپنے نامہ عمل کو دیکھ کے ڈر رہا کہ میں نے یہ کرتوت کی. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہے، مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ، کیا مصیبت ہے اس کتاب کو، لا یغادر، کچھ نہیں چھوڑا اس کتاب نے، صغیرۃ، چھوٹا، ولا کبیرۃ، نہ بڑا، الا احصاها، مگر اسے گن لیا ہے. وہ کہیں گے ہائے ہم تو تباہ ہو گئے، اس کتاب کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس نے ایک ایک چیز گن لی، چھوٹی بڑی ہر بات لکھ رکھی ہے، اب کیسے بچیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنے عمل کو سامنے موجود پائیں گے، یعنی نامہ عمل موجود ہوگا نا تو اعمال سامنے ہوں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الجن، وہ جنوں میں سے ایک تھا. ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. تو یہ جو کہا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں وہ فرشتہ تھا، غلط کہتے ہیں. اور معلم الملکوت وغیرہ تو بالکل نہیں تھا، فرشتوں کو کوئی نہیں پڑھاتا. افتتخذونہ، کیا پھر تم بناتے ہو اسے، وذریتہ، اس کی اولاد کو، اولیاء، اپنا دوست. اب یہاں پر صرف اسی ایک معنی میں بیان ہوا ہے، یہاں واقعی کی تفصیل مطلوب نہیں ہے، صرف اتنی بات بیان ہوئی کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور دشمن بن گیا، تو تم مجھے چھوڑ کر اسے دوست بناؤ گے. دیکھیں اللہ کہتے ہیں من دونی، مجھے چھوڑ کر اسے اور شیطان کی اولاد کو اپنا دوست بناؤ گے. وہم لکم عدو، وہ تو دشمن ہے تمہارا. بیس للظالمین بدلا، اور ظالموں کو بڑا برا بدلہ ملے گا. ظالم کون ہے؟ جو دشمن کو اپنا دوست بنا لے اور دوست کو چھوڑ دے، دوست کے ساتھ غداری کرے، ظالم ہے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں حاضر نہیں کیا تھا آسمان و زمین کی پیدائش میں، ولا خلق انفسہم، نہ ان کی اپنی پیدائش میں. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں ہوں کسی گمراہ کو اپنا بازو بنانے والا. جنوں کی بات کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں جن کی بات، شیاطین سے اتنا کیوں ڈرتے ہو، ان کی بات اتنی کیوں مانتے ہو؟ کیا وہ کائنات کی تخلیق میں شامل تھے یا اپنی تخلیق میں شامل تھے؟ ایسے سرکشوں کو، گمراہوں کو تو میں اپنا مددگار بناتا بھی نہیں ہوں. ویسے اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ نے اپنے آپ کو پردہ راز میں رکھنے کے لیے، دنیا کا کام چلانے کے لیے فرشتے بنائے، اور وہ اللہ کے 100% فرما بردار ہے. جنوں سے کوئی کام نہیں لیا جاتا. پھر بھی دنیا میں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام جن چلا رہے. وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن وہ فرمائے گا، نادو، پکارو، شرکائی الذین، ان سارے شریکوں کو میرے جن کے بارے میں زعم تم بڑے دعوے تھے تمہارے، فدعوہم، وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ رکھیں گے. یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے درمیان جہنم ہے نا،
قیامت کے دن اللہ کہیں کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ جن کے بارے میں بڑے بڑے دعوے تھے، غوث اعظم بچا لیں گے، بابا امام بری بچا لیں گے، داتا صاحب بچا لیں گے۔ اب جو تو نیکوکار ہیں وہ تو صاف ہاتھ اٹھا دیں گے، آپ نے بقرہ میں پڑھا ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، انہوں نے جو کیا ان کو پتا، ہمارا کوئی ذمہ نہیں۔ اور جو خود بھی جھوٹے پیر بنے ہوئے ہیں آج کل، ایک دو تھوڑی ہیں، کتنے ہی ہیں، وہ خود بھی ان کے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ تو بہرحال ان کی مدد کرنے تو کوئی نہیں آئے گا، دونوں صورتوں میں نہیں آئے گا، نیکوکار ہے تب بھی نہیں آئیں گے، اور اگر خود بھی جھوٹے پیر ہے تب بھی نہیں آئیں گے۔ ورا المجرمون النارا، دیکھیں گے مجرم آگ کو، فظن اور جان جائیں گے، انہم مواقعوہا، کیا وہ گرنے والے ہیں اسی آگ میں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس آگ سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائے، کیونکہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہ تو ساری عمر دوسروں کو پکارتے رہے، ہے نا، یہ تو غوث اعظم کو بٹھاتے ہیں بار بار کھلے صراط پر، تو انہوں نے تو کوئی نہیں بیٹھنا۔ اوہو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں انسانوں کے لیے ہر مثال کو بار بار مختلف انداز میں بیان کر دیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، مگر انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ جھگڑا بہت کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، نہیں روکتا انسانوں کو کوئی، أَن يُؤْمِنُوا کہ ایمان لے آئیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ ہدایت کیا جانے کے بعد، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اپنے رب کی بخشش مانگے۔ انسانوں کو ہدایت کے آ جانے کے بعد ایمان لانے سے اور رب سے استغفار کرنے سے کوئی بات نہیں روکتی، سوائے اس کے الا ان تاتیہم سنت الاولین، سوائے اس کے کہ ان پر پہلوں کا طریقہ غالب آ جاتا۔ ضد یہود کیوں نہیں مانے؟ کفار مکہ کیوں نہیں مانے؟ ہمارا بھی وہی مسئلہ۔ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے نا، اور کسی نبی پر ایمان رکھتے تھے؟ کس نبی پر؟ شاباش، رکھتے تھے کس نبی پر؟ ایمان ہی لے آتے تو کافر کیوں کہلاتے؟ یہ تو بچوں والا جواب دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر کہتے نہیں تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں؟ دین ابراہیمی سے کیا مراد ہے؟ ہم ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، آج ہم نہیں کہتے ہم دین محمدی پر ہیں، تو کیا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں؟ تو وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہے۔ قرآن نے بار بار کہا، پہلے پارے میں آپ نے بحث لمبی پڑھی ہے کہ کفار کہتے ہیں دین ابراہیمی پر، ہم میں یہود کہتے ہیں دین ابراہیمی پر، ہم میں عیسائی کہتے ہیں دین ابراہیمی پر۔ ہم میں ان سے کہو ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ ہی کافر تھے، نہ ہی مشرک تھے، وہ تو مسلم تھے، اور وہ بھی مسلم حنیف، بار بار آیا نا۔ تو یہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، جو آپ پڑھتے ہیں وہی پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان ابراہیم رسول اللہ، یہی کلمہ تھا۔ حج بھی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حج کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، پھر بھی کافر تھے، پھر بھی مشرک تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہیں، آپ کے آنے سے پہلے ہی مشرک کہ نہیں؟ مشرک تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنایا۔ بت انہوں نے نیک لوگوں کے بنا کے رکھے تھے، خیالی نہیں رکھے ہوئے۔ ہر قبیلے کے ایک دو بابوں کے بت پڑے ہوئے تھے کعبے میں، ہم نے بتوں کی جگہ قبریں بنا لی۔ تو خالی کلمے کی بات نہیں ہے نا، اشہد اللہ الہ کلمہ یہ نہیں ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ رب ہے، وہ تو ساری دنیا مانتی ہے، کفار مکہ بھی مانتے تھے، ہندو بھی مانتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا ہے، لیکن چلانے والے بہت ہیں، ان کے بھی یہی قصے ہیں، ہمارا بھی وہی قصہ ہے۔ کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا میں کسی کو بھی رب نہیں مانتا۔ جب تک یہ کسی ایک کی بھی نفی کرنے کا انکار کریں گے نا، کسی ایک کو بھی مانیں گے اللہ کے سوا، تب تک توحید نہیں آتی۔ توحید اصل میں انکار کا نام ہے، اللہ کے سوا ہر کسی کا انکار، تب جا کر توحید ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں ان پر پہلوں کا طریقہ غالب آ گیا کہ جن کو ہمارے باپ دادا مانتے آئے ہیں ہم کیوں انکار کریں؟ ہم بھی تو یہی بحث کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں سامنے ہیں، حدیثیں سامنے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہمارے بڑے ساری عمر داتا صاحب کے دیوانے رہے، ہم کیوں چھوڑ دیں؟ او یاتیہم العذاب، آ جائے ان پر عذاب کو بلند سامنے سے، یہ انتظار کر رہے کہ ان پر عذاب آ جائے سامنے سے، انا للہ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم بھیجتے ہیں رسولوں کو خوشخبریاں سنانے کے لیے اور آگاہ کرنے کے لیے، جنت کی خوشخبری اور جہنم کی وارننگ۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، جھگڑتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں باطل باتوں کے ساتھ، ان کے باطل دلیلوں کے ساتھ، جیسے ہمارے لوگ، ہم کتنے دور کیا جانا ہے، آپ کسی بابا جی کا انکار کریں تو جیسے وہ پھر آپ کو ڈراوے دیتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ پھسلا دیں ان باطل باتوں کے ساتھ حق کو اس کی جگہ سے ہلا ڈالے۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی، انہوں نے میری آیتوں کو
بنا لیا ہے، وما انذرو، اور میرے ڈراووں کو جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، حضوا مذاق، انہوں نے میری آیتوں کو اور جہنم جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں اسے مذاق بنا لیا ہے، مذاق ہی تو بنایا ہوا ہے وہ جی۔ خبردار تم یہ روح لے کر نہیں جا سکتے، بیچ میں جنید بغدادی، یعنی کہ جنید بغدادی کا مرید مر گیا، اس کی روح لے کر جا رہے تھے ملک الموت، تو جی جنید چلے گئے اور وہ جا کر اس سے روحوں کی ٹوکری چھین کر لے آئے۔ روحوں کی بھی ٹوکری ہوتی ہے جس میں روحیں جاتے، مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ جو انہوں نے اس میں سے نکال لیا، اور قبر میں حساب ہو رہا تھا، منکر نکیر آئے ہوئے تھے، تو جو ہے وہ آگے جنید بغدادی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم حساب نہیں لے سکتے، اور کہیں پر جی غوث اعظم آ گئے، اور وہ اللہ پاک نے کہا کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، بیچ میں غوث اعظم آ گئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، معاذ اللہ سما معاذ اللہ۔ تو ہزاروں کہانی ہے، تو میرا تو ایک مرید جہنم میں نہیں ہے، یعنی کہ غوث اعظم نے کہا کہ میرا تو مرید کوئی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، کیا بات ہے۔ تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں مذاق بنایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا جی ایک قصہ سناتے ہیں یہ لوگ کہ ایک بندہ آیا تو کہنے لگا کہ جی میرے ابا غوث اعظم عبد القادر جیلانی ان کے غوث اعظم ان کے پاس آیا، کہنے لگا جی میرے ابا مر گئے، میں نے خواب میں دیکھا اور ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو کہنے لگے اچھا وہ میرا مرید تھا، تو کہنے لگے نہیں جی مرید تو نہیں تھا، تو اچھا پھر وہ کبھی میری محفل درس میں آیا تھا؟ نہیں جی محفل درس میں بھی نہیں آیا تھا۔ اچھا کبھی ہمارے میرے مدرسے کے پاس سے گزرا تھا؟ نہیں جی پاس سے بھی نہیں گزرا تھا۔ اچھا اس نے میرا نام سنا تھا؟ ہاں جی نام تو سنا تھا، بس اتنا اتنا بہت، تم جاؤ۔ تو وہ اگلے دن مٹھائی لے کر آیا کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ میرے ابا معاف کر دیے گئے ہیں اور جنت میں ہیں۔ تو میں نے پوچھا ابا کیسے؟ تو کہنے لگے وہ مجھے بتایا گیا کہ چونکہ تم نے غوث اعظم کا نام سنا تھا تو تمہیں جہنم کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، وہی اللہ پاک کہہ رہے کہ جو آیتیں میں نے اتاری ہیں اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا ہے، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، جہنم کا عذاب، اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے، کھیل بنا لیا اس کا۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، کون بڑا ظالم ہے اس بندے سے جو نصیحت کیا گیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، فاعرض عنہا، مگر اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اللہ کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا۔ وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول گیا کہ اس کے ہاتھ آگے کیا بھیج رہے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتا کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے کہ برے عمل کر رہا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اکینتن، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوہ، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، وفی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی کہ جیسے کوئی بہرا ہے یا نہ سمجھ ہے کہ بات نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی قرآن کو پھر سمجھنے کے لائق نہیں رہتے، دوسروں پر بس فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے کبھی بھی، وہ پانا نہیں چاہتے نا، انہوں نے سننا کے لیے اپنے کان بند کر لیے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا سوئے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو کون جگائے؟ جو جان بوجھ کر غلط کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، جس کو نہیں پتا وہ غلط کر رہا ہے اس کو آپ سمجھا سکتے، تو جو جانتے بوجھتے کر رہا ہے اس کا کیا کیا جا سکتا؟ صرف دعا ہے بس۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بہت بخش دینے والا ہے، بہت رحمت والا ہے، یعنی کہ جب کبھی بھی خیال آ جائے، جب بھی کبھی خیال آ جائے لوٹا، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وہ معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا حدیث قدسی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہوں کے ساتھ زمین کے کنارے بھر گئے ہوں پھر بھی تو مجھے رب واحد مان کر مجھ سے معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں، مجھے کوئی سوال کرنے والا نہیں، تو یہ اس کی شان ہے۔ تو جب خیال آ جائے، وہ کہتے ہیں نا 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اور بھائی 900 کیا 9 کروڑ چوہے کھا کر بھی توبہ کر لینا، وہ معاف کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو معافی کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی موقع مل جائے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی کو بڑھاپے میں جا کر سمجھ آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں بڈھے ویلے نو پردہ یاد آ گیا، ہاں سارے بچے بیاہ کے نو سمجھ آ گیا کہ گانا بجانا منع ہے۔ جب بھی سمجھ آ گیا، موت سے پہلے ہدایت مل گئی، یہ بڑی بات ہے۔ لہٰذا کئی صحابہ آپ کو ملیں گے جن کو موت سے پہلے ہدایت ملی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس پر رحم کرنے کا ارادہ کرتا ہے اسے آخر عمر میں نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے، کہ وہ پھر آخر میں توبہ کر لیتا ہے۔ یہ تو نہیں نا پتا اب ایک بندہ 70 سال کا ہو گیا، پھر بھی پتا تو نہیں نا اس نے کتنا جینا، تو اس وقت میں اس نے توبہ کر لی، اب اس نے عمر پائی لیٹ سپوز 84 ایئر، ایک مثال کی بات ہے، تو اسے 14 سال مل گئے، وہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہا، نیک عمل کرتا رہا، تو بس اللہ کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کو پتا ہے، ہم لوگوں پر فتوی نہ لگائیں اور لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں، جب بھی ہو پلٹ آئے، جب بھی ہو پلٹ آئے۔ فرعون تک کو اللہ منتظر تھے،
मुंतजर थे ना। अल्लाह पाक ने खुद कहा, सूरह नबा पढ़िए, अल्लाह कहते हैं हमने फिरौन मूसा से कहा, मूसा फिरौन के पास जा, उसे बुला, उसे नरमी से बात करना। उसे क्या हो गया, तू हिदायत की बात सुनता क्यों नहीं है, तू वापस लौटा, मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई कर। तो अगर फिरौन ईमान ले आता तो अल्लाह उसे भी माफ कर देता। उससे बड़ा गुनाह किसका होगा, खुदा कहलवाता था ना खुद को, खुदा बना बैठा था लोगों को, तो अल्लाह उसको भी माफ करने को तैयार था। तो लिहाजा किसी के लिए रास्ता बंद नहीं, रास्ता खुला है। लो युआखिजुहुम, अगर वो पकड़े उन्हें, बिमा कसबू, अमलों की वजह से, लअज्जल लहुमुल अज़ाब, तो जल्दी अजाब दे दे इन्हें। अगर अल्लाह इनके अमाल की वजह से पकड़े तो उन्हें जल्दी अजाब दे दे। आप देखें हम मुसलमानों में शिर्क कितना बड़ा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया है, पूरी दुनिया में अगर आप इस्लामी मुल्क देखें तो पाकिस्तान मिलेगा, वाहिद इस्लामी जमहूरिया। इस सूरत हाल में पाकिस्तान में शिर्क कितना आम है, अल्लाह की नाफरमानी, नाच गाना, हर चीज आम है ना, हर नाफरमानी आम, फिर भी अल्लाह हमें ढील दे रहे हैं। अगर हमारे अमाल पे फैसला करते तो दुनिया तो खत्म हो जाती, कम से कम हम खत्म हो जाते। मगर वो रब है ना, उसका ज़र्फ बहुत बड़ा, उसका दामन बहुत बड़ा है, और उसे कोई जल्दी भी नहीं है, उसे पता है आना तो मेरे पास है। बल लहुम मौइदुन, हमने वादे का वक्त मुकर्रर कर दिया। अल्लाह कहते हैं मुझे कोई जल्दी नहीं है, कयामत का दिन है ना, हशर का दिन। लन यजिदु मिन दुनिही मौइला, जब वो वक्त आ जाएगा तो अल्लाह के सामने कोई पनाहगाह नहीं मिलने वाली। अल्लाह कह रहे कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हशर के दिन आओगे ना मेरे पास, तब कहाँ जाओ, आओगे मैं हिसाब लूंगा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, आमीन। वतिलकल कुरा, ये वो बस्तियां हैं, अहलकनाहुम, हमने इन्हें हलाक कर दिया, लम्मा ज़लमू, जब वो जालिम थे। यानी मुख्तलिफ बस्तियां, अल्लाह कहते देखो मुख्तलिफ कौमें जिन्हें हमने तबाह किया। आप बड़े सगीर में रहते हैं, मोहिंजो दड़ो और हड़प्पा को देखें, अजीम सिविलाइजेशन है, तबाह कर दी अल्लाह ने। मुगलों को देखें, वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, और हमने इनकी हलाकत का भी एक वक्त मुकर्रर किया था। यानी कि अल्लाह के, हाँ, अल्लाह को पता था कि कब जाकर ये जवाल का शिकार हो जाएगी, तो कब इनका खात्मा होगा। तो अल्लाह ने कहा जैसे उनको तबाह किया, मैं चाहूँ तुम्हें भी तबाह कर दो, ढील दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है, आना तो मेरे पास है, उस दिन सब बातों का हिसाब हो। तो बस अच्छे बुरे अमल तो हम करते हैं, ये सोच लें कि अल्लाह के सामने खड़े होकर क्या जवाब, किसी से भी बच सकते हैं, उसके सामने तो जवाब दे दें, बस इसे एक बात का ध्यान। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वमन खाफा मकामी रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मअवा। बस यही सच, आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल यहाँ से मूसा और खिजर का किस्सा शुरू होगा। 3 किस्से हैं इसमें। असहाबे काफ का आज हमने पढ़ लिया है, कल इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मूसा और खिजर का किस्सा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। असहाबे काफ के किस्से में कोई बात जो आपको समझ ना आई हो? ये माल और बेटे लिखा हुआ है, रौनक है दुनियावी जिंदगी के लिए, बेटों का जिक्र किया है, हम्म, बेटियों का नहीं। वैसे ही कहा गया, बेटों की चाहत बहुत है ना लोगों को, हर किसी को बेटा चाहिए। बेटी की दुआ मैंने आज तक किसी को मांगते देखा नहीं है, बेटे की दुआएं मांगी जाती हैं। तो अल्लाह ने कहा तुम माल मांगते हो, बेटे मांगते हो, नहीं तो बस दुनिया की जिंदगी की रौनक है, उधर मरे उधर खात्मा। जो आखिरत की नेमतें हैं वो बाकी रहने वाली। तो सबसे ज्यादा तलब जिस चीज की इंसान को दुनिया में है, पैसा और बेटे। बाकी चीजें तो और भी है, हुस्न है, ताकत है, लेकिन इन 2 चीजों की तलब ज्यादा होती, तो इसलिए इनका कहा। बाकी ये नहीं कहा कि वो बेटियां रौनक कम है, असल में तो बेटियों से रौनक ज्यादा होती है। अल्लाह पाक इंसान की तलब की बात कर रहे हैं कि तुम माल और औलाद की, बेटों की तलब करते हो, दुनिया में तो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं दोनों चीजें, आखिरत में इनसे नहीं जिंदगी बेहतर होगी, आखिरत में अमल चलना। और कोई बात? चलिए फिर आज का मौजू खत्म करते हैं, अल्लाह हमसे कबूल फरमाए, आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।